بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز گیریزونینز اور میرے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے بارے میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ کوہاٹ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ واقع ہے، اور یہ خالصتاً ایک آرمی کے اندر کے تحت چلنے والا کیڈٹ کالج ہے، اور وہاں پر میں نے اپنی زندگی کے 10 سال بتائے جو بڑے خوبصورت تھے، بڑے رعنا تھے۔ میں اپنے اس چینل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ اپنی بہت سی یادیں شیئر کر رہا ہوں۔ یقیناً کیڈٹ کالج کے باہر کی بھی یادیں شیئر ہوں گی، لیکن ابھی تاحال میں آپ کے ساتھ گیریزن کیڈٹ کالج کے اندر کے جو بیتے ہوئے دن ہیں، وہاں جب میں نے وہاں سے رخصت ہوا بطور اسسٹنٹ پروفیسر، میں وہاں سے رخصت ہوا اور میں نے وہاں پر بطور ہاؤس وارڈن بھی کام کیا اور ایک طویل عرصہ تک کام کیا، اور تقریباً تمام ہاؤسز میں رہا۔ تاہم میرے زیادہ عرصہ بطور ہاؤس وارڈن تقریباً 5 سال زنگی ہاؤس میں گزرے، اور آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی زنگی ہاؤس کا ہی ہے۔ تو مائی ڈیئر گیریزونینز اور ناظرین محترم، ہوا یوں کہ میں تھوڑا سا سختی کیا کرتا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ہاؤس کے اندر آپ بہت نرمی کا سلوک کریں گے تو یقیناً آپ ہاسٹل کو چلانے کا خواب چھوڑ دیجیے، بھول جائیے۔ چنانچہ یہ سختی، یہ شدت کرنی پڑتی ہے بطور ایک منتظم، بطور ایک آرگنائزر، چنانچہ بطور ایک ایڈمنسٹریٹر۔ چنانچہ ہوا یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے چاہا کہ کسی طریقے سے مجھے وہ ہاؤس بدر کر دیا جائے۔ اب جو پرنسپل تھے وہ تھے بریگیڈیئر طارق سعید۔ ہی از ویری نائس فیلو اور بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر، بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر۔ اب جب انہیں بھی پتا تھا کہ ان کا کام ٹھیک چل رہا ہے تو مجھے کیوں چینج کریں، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کیڈٹس ہیں، ان کی خواہش ہوئی کہ کسی طریقے سے مجھے ہاؤس بدر کیا جائے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی صورتحال نہیں ہے، کیا کیا جائے، کیسے ہاؤس بدر کیا جائے۔ بریگیڈیئر صاحب کو شکایتیں لگتی رہتی، لیکن وہ جانتے تھے کہ کام ٹھیک چل رہا ہے تو مجھے کیوں، افسر کو کام چاہیے، کام ٹھیک چل رہا تھا۔ اب ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، بہت دلچسپ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک دن جب میں اپنے ہاسٹل میں پہنچتا ہوں، آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں، پریپ کا آغاز ہوتا ہے، تو مجھے ہاؤس بابا سعد اللہ آ کے بتاتا ہے کہ سر، جو اب 2 اس کے فلورز تھے، ایک تو ظاہر ہے کہ اپر فلور جو ہے وہاں پر بھی واش روم بنے ہوئے تھے، لوور فلور پر بھی بنے ہوئے تھے۔ جو اپر فلور ہے وہاں پر جونیئر کیڈٹس رہتے تھے، یعنی 8ویں تک۔ جو سینئر کیڈٹس ہیں وہ نیچے رہتے تھے 9 to 12 سیکنڈ ایئر تک۔ جو اپر فلور ہے وہاں پر جو واش رومز ہیں ان کے اندر جو لوٹے ہیں وہ پچکے پڑے ہیں، یعنی کوئی لوٹے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، زور ڈالا ہے، اور لوٹا پچک گیا ہے، اور سارے لوٹے پچکے پڑے ہیں۔ یعنی آج تو آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا، اور مجھے بھی یہ بیان کرتے ہوئے ایٹ سم ایکسٹینٹ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، لیکن اس وقت بطور ہاؤس وارڈن میرے تاثرات کچھ زیادہ خوش کن نہ تھے۔ خیر، میں جو ہاؤس بابا ہے، ہاؤس کا ملازم ہے، اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ اس زمانے میں سعد اللہ اور دوست علی خان، یہ دونوں وہاں پر اپنی خدمات بطور ہاؤس بابا انجام دے رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، اور جا کے جب دیکھتا ہوں تو لوٹے پچکے ہوئے ہیں، بہت غصہ آتا ہے، اور ظاہر آنا بھی چاہیے تھا۔ خیر، لوٹوں کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ یہ لوٹے وہی تھے
جو باتھ روم میں یوز ہوتے ہیں، میرے کسی اور قسم کی لوٹوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خیر، اب کیا ہوتا ہے، میں بڑا ویجیلنٹ ہو جاتا ہوں، اور میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ میں اپنے حاصلہ کا کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہمیشہ رکھا کرتا تھا، تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اب ہوا یہ کہ میں نے جو بھی ایک سسٹم بنا رکھا تھا، اس سسٹم کے ذریعے ساری معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن بے سود نہ ہو سکا۔ خیر، اب ہاسٹل ہاؤس بابا کو بھی لگایا ہوا ہے، خود بھی لگا ہوا ہوں۔ 2-3 دن مزید گزر گئے، اور 2-3 دنوں کے بعد ایک اور مزیدار واقعہ پیش آ گیا، اور وہ مزیدار واقعہ یہ تھا کہ جو بیسن لگے ہوئے تھے اپر سٹوری میں، جہاں کیڈٹس ہاتھ دھوتے تھے، اس کے نیچے جو ایک پائپ ہوتا ہے، وہ تمام بیسنز کے پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جب میں ہاسٹل پہنچتا ہوں، آفس پہنچتا ہوں، تو یہ نئی خوشخبری مجھے ملتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اسپیشلی گیریزونینز اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت میرا پارا کتنا ہائی ہو گیا ہوگا، اور میں کس قدر گرجا برسا ہوں گا۔ اور میں نے اپنے جو اسپیشل ٹیم بنا رکھی تھی، جو عام طور پر عام اسٹوڈنٹس، جیسے آپ خفیہ ایجنسی کہہ لیجئے، خفیہ اسٹوڈنٹس کہہ لیجئے، بہت ہاسٹل کا اور وارڈن کا اور بچوں کا بھلا کرنے والے بچے کہہ لیجئے، کوئی جو بھی کہیے، ان کو بہت زیادہ مستعد کر دیا کہ یار کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے بتا نہیں رہے ہو، ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہوں۔ ایک ہاؤس بابا کی ڈیوٹی دن میں جب لگا دی کہ سارے دن وہاں گھومے پھرے گا، اور دوسرے ہاؤس بابا کی ڈیوٹی میں نے رات کو لگا دی۔ خیر، خود بھی رات بہت لیٹ تک آفس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں کچھ دنوں کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو وہاں پر ایگزاسٹ فین لگے ہوئے تھے، ایگزاسٹ فینز کے اندر سے کچھ تاریں نکال دی گئی، یعنی مجھے اچھا خاصا چیلنج کر دیا گیا تھا، اور چیلنج کرنے والے بڑے ہی زیرک، بڑی ترار اور بڑے ہی شرارتی صفت یا شیطان صفت تھے۔ وہ کوئی صورت سے، کسی صورت سے پکڑائی نہیں دے رہے تھے، کسی طرح سے ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے، یعنی ڈور کا کوئی ایک سرا بھی اگر وارڈن کے ہاتھ لگ جائے تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جونیئرز کی بھی پتہ ہے کہ میری جو ٹیم تھی وہ بڑی سٹرونگ تھی، اور ہم پتہ کر لیتے تھے، لیکن نہیں پتہ چلا۔ میں یوں سمجھئے کہ یہ راؤنڈ نمبر 15 ڈیز اسی کشمکش میں گزر گئے، اور مجھے کسی کل چین نہیں آتا۔ کبھی ایک گیلری میں جاتا ہوں، کبھی دوسری گیلری میں جاتا ہوں، کبھی ایک اس کیڈٹ کے اوپر مشکوک نظر سے دیکھتا ہوں، کبھی دوسرے سے۔ پھر ہوتے ہوتے کوئی تھوڑا سا ہلکا سا کلیو جو ہے وہ مجھے میسر آ گیا، وہ مجھے مل گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے بلایا اپنے آفس میں، اور آئی ٹیل یو کہ میں نے اسے اچھا خاصا دھمکایا، غصے ہوا، اور اس کو کافی کچھ کہا کہ تم بتاؤ، تمہارے علم میں یہ بات ضرور ہوگی۔ اور آئی ٹیل یو کہ he was very nice fellow، کوئی شیطان صفت نہیں تھا۔ اور آخر کار ایک موقع آیا کہ میں بہت زیادہ جب ہائپر ہوا، خود سے میں ڈانٹا، تو اس کے بعد اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، جس نے اس وقت تو کچھ لمحوں کے لیے میرے اوسان بھی خطا کر کے رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ سر، میں جو آفس میں بیٹھے ہوا تھا تو اس کے پیچھے کیلنڈر لگا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ سر آپ یہ کہیے کہ یہ جو اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ لا الہ لکھا ہوا ہے، اگر مجھے کچھ ہو آپ اس کلمے کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھ کے کہیے کہ مجھے کچھ نہ ہو، جو کچھ بھی سزا ملے خدا کی طرف سے آپ کو ملے، اگر یہ میں واقعہ آپ کو ریالٹی بتاتا ہوں۔ اب جب آپ 15 دن تک جد و جہد کر چکے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو اچھا خاصا رگڑا مل چکا ہوتا ہے، تو آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس گروپ کا سراغ لگے، کیونکہ یہ بات تو کلیئر تھی کہ یہ پورا گروپ تھا، ایک بندہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے
पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, कहता नहीं नहीं सर, इस तरह से है कि हमने किसी बात पर कसम उठाई हुई है और कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे हुए हैं और ये वादा किया हुआ है कि अगर हम ये बात तश्त अज़बाम करेंगे, अगर हम ये बताएंगे तुम्हारे माँ बाप मर जाए, आप ये कहिए कि आपके माँ बाप मर जाए अगर इसकी सज़ा, जो मैं आप बात बताने लगूंगा आपको, अगर इसकी सज़ा कोई है तो आपको मिले। फिर उस कैलेंडर के ऊपर आदमी मुझसे रखवा लिया। खैर उस वक्त जो सिचुएशन थी, मैंने उसकी बहुत ब्रेन वॉशिंग की। आई टेल यू, ये बात बताने तक पता नहीं 2-3 घंटे लग गए होंगे, कितने ज़्यादा मैंने उसकी ब्रेन वॉशिंग की होगी। फिर भी मुझे वो बच्चा इतना डरा हुआ है कि वो फिर भी कहता है कि आप जो है ये कहिए कि आपके माँ बाप को कोई तकलीफ नुकसान पहुंचेगा, मुझे नहीं पहुंचेगा, आप अल्लाह से ये कहें। एनी हाउ, ये मरहला मैंने जैसे कैसे अबूर किया। उसके बाद क्या होता है जी कि उसने मुझे कुछ क्लू दे दिया कि क्योंकि उससे पहले एक और मजीद वाक़या ये हो गया था कि किसी एक जगह पर्दे को आग भी लगाई गई और एक स्टडी टेबल को भी आग लगाई गई। अब ये ऐसा वाक़या था कि मैं 24 घंटे भी हॉस्टल के अंदर पड़ाव डाल सकता था अगर ये लोग ना पकड़े जाते। खैर अब जब मुझे थोड़ा सा क्लू मिल गया तो उससे मैंने लिखवा ली, स्टेटमेंट लिखवा ली। उससे कहा मैं स्टेटमेंट किसी को नहीं दिखाऊंगा, उसको भेज दिया। उसके बाद एक और स्टूडेंट जो से एट सम एक्सटेंट जो कुछ मालूमात उसने मुझे दी थी, एक और को बुला लिया, उसको बहुत ज़्यादा डांटा, ब्रेन वॉशिंग की। आप ये समझिए कि रात पता नहीं कितनी गुजर गई थी इस सारी इन्वेस्टिगेशन में। आखिरकार जो है मुझे ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मुझे उस बच्चे तक रसाई पहुंची थी, वो भी किसी बहुत अच्छे बच्चे ने मुझे आगे बताया था कि आप किसी तक, वो जो मेरा एक निज़ाम था उसने मुझे किसी हद तक बता दिया था कि शायद ये इन्वॉल्व हो। पहले यकीन ही नहीं आता था कितना शरीफ बच्चा कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। खैर अब हुआ ये कि जब मैंने दूसरे बच्चे को बुलाया तो उसने पहले तो मुकर गया। अब उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा आखिरकार जब मैंने बताया कि मुझे तो ये सारा पता है, तो उसने सोचा कि पता तो वैसे ही है तो सुल्तानी गवाह क्यों ना बन जाऊं। चुनांचे वो सुल्तानी गवाह बन गया, दूसरा बच्चा सुल्तानी गवाह बना, तीसरा बच्चा बना, 5-6 सुल्तानी गवाह बन गया। अब उसमें जो सरगना था, मैं आपको आई टेल यू के उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो सरगना था जब मुझसे बुलाता और मैं उसे सजा देता, सख्त डांटता, सख्त सुस्त कहता, डांटता, तो उधर तो वो खड़ा रहता, उसको जब थोड़ा सा गैलरी में जाता तो मुस्कुराने लग पड़ता। मैंने एक दिन उससे बुलाया कि यार तुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई गम नहीं मिलता है कि तू इधर से वहां तक जाता और मुस्कुराता है? तो कहता है क्यों नहीं होती सर, लेकिन मेरे मानने वाले बहुत से इसके अंदर है, अगर मैं यहाँ से परेशान होके उदास होके पयमुर्दा होके जाऊं तो जो मेरे मानने वाले हैं उनके तो हौसले टूट जाएंगे। तो उनके हौसले कायम रखने के लिए मैं मुस्कुराता हुआ जाता हूं कि जब लीडर को कोई मसला नहीं है तो तुम लोगों को क्या मसला है परेशान होने की। अब जी अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊं कि जो बच्चे बलूचिस्तान से आते थे ना, मैं आमतौर पर ब्रिगेडियर तारिक सईद साहब से जाकर रिक्वेस्ट करता कि ये बच्चे मेरे हॉस्टल में भेज दें। उसकी वजह ये थी कि ये बड़े बैकवर्ड एरिया से आते थे, मैं इनके ऊपर बड़ा विजिलेंट रहता, बड़ा ख्याल रखता कि किसी तरीके से ये पढ़ जाएं। बड़े बैकवर्ड एरिया से आए हुए हैं और फ़ौज ने बड़ी उनके ऊपर मेहरबानी की हुई थी कि वो जो लोग हैं उनकी फ़ौज यानी फ़ौज हुकूमत पाकिस्तान उनके पैसे पे करती थी कैडेट कॉलेज को, तो वो पढ़ते थे उनके में। अब मेरे वामो गुमान में भी नहीं था कि जो कुछ मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे उलट हो जाएगा। अब जब उनका लीडर आया ना, मैं नहीं ले रहा, बलूचिस्तान से था, जब वो आया तो मैंने उसको जब कहा तो सीधा सीधा मानता ही नहीं है। अब मैं बहुत गुस्से में था, बहुत गरज बरस रहा था, सारा वाक्य मेरे सामने आ गया, सब कुछ पकड़ा गया था। तो जो हॉस्टल के बच्चे थे वो भी जरा गुस्से से देख रहे कि सर का दिमाग घूम गया है, पागल हो गया है कि ये क्यों इस बच्चे के ऊपर ये पीछे पड़ा हुआ है, क्यों इतना ज्यादा डांट रहा है। तो मैंने जब ये सूरत हाल देख ली, भांप ली, मैंने सारे हॉस्टल के बच्चों को कॉमन रूम में बुला लिया और वहाँ जो स्टेटमेंट से सारा वाक्य उनको बताया, क्योंकि उनका प्लान ये था कि हॉस्टल को बंद करके गैस लीक करके वहाँ पर वो धमाका करवाना चाहते थे।
تاکہ وارڈن جو ہے اس کو کسی طریقے سے بدر ہو جائے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وارڈن جو ہے وہ ہاسٹل بدر ہوتا ہے یا دنیا بدر ہوتا ہے. خیر، اور وہ خود کہاں بچتے. تو جب میں نے یہ سارا واقعہ اسٹوڈنٹس کو، کیڈٹس کو بتایا تو سارے حیران پریشان، جنگل بیابان کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے جب سارا کچھ لے جا کے پوری فائل بنا کے بریگیڈیئر صاحب کے سامنے جا کے رکھی تو آئی ٹیل یو میں بڑا حیران ہوا. سارے واقعہ کا فرام ڈے فرسٹ تمام واقعہ کے بارے میں بریگیڈیئر طارق سعید صاحب کو مکمل معلوم تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہنستے ہوئے اپنے خاص سٹائل سے کہ میں صرف دیکھ رہا تھا کہ انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے، کیسے کرتے ہو، اور ان لوگوں تک تم کیسے پہنچتے ہو. تو ایکسیلنٹ، تم ان لوگوں تک پہنچ گئے. اور انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ جو ان کیڈٹس کا سرغنہ ہے اس کو کالج سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک کام کر رہا تھا. اس کے والد محترم کو بلایا گیا. والد آیا. مزید حیرانی کے کئی سمے میرے اوپر سے گزر گئے. شام کے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، ایک شخص آتا ہے میرے پاس ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں ڈائریکٹر کالجز بلوچستان ہوں، پی ایچ ڈی ہوں زوالوجی میں. تو میں حیرانی سے میں نے کہا جی سر بتائیے. کہتا میں فلان کیڈٹ کا والد ہوں جس کو آپ کے بریگیڈیئر صاحب نے نکال دیا ہے. میں نے سارا واقعہ ان کے سامنے رکھا. بہت شریف آدمی، بہت نائس آدمی، بہت معصوم آدمی اور شریف نفس شخص تھا وہ. ہم نے خیر ڈنر مل کے کیا اور اس کے بعد میں نے سارا ان کو بتایا. تو کہتے ہیں کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں ٹیچر بھی ہوں، بھلے ڈائریکٹر پی ایچ ڈی میں نے کیا ہوا ہے، میں آپ میرے بیٹے کو ایک موقع دے دیں. اگر یہاں سے نکال دیا گیا یہ ضائع ہو جائے گا. اور بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی صورت سے نہیں رکھوں گا. بالکل نہیں رکھنا چاہتے تھے طارق سعید صاحب سے. اگر بہت میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو آخر کار انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وارڈن لکھ کر دیتا ہے تو میں مان جاتا ہوں، ورنہ میں نے نہیں رکھنا. چنانچہ ہوا یہ کہ اب اگر آپ چاہیں تو میرے بچے کو بچا سکتے ہیں. میں جب پرنسپل صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے تو میرے اوپر اچھی خاصی چڑھائی کر دی. اور ان کی جملہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں ایکشن لینے لگتا ہوں تو تم لوگوں کی دھاریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، ماں بن جاتے ہو. خیر، میں نے بہت ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھ کے دو کہ اگر اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر اس کی ذمہ دار تم ہوگے اور تمہیں پنش کیا جائے گا. خیر لکھوایا تو انہوں نے مجھ سے نہیں ہے، بٹ انہوں نے یہ بڑی بڑی ہارڈ ٹاک کی. اور جیسے کیسے وہ بچہ جو ہے وہ بچ گیا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ رحم دلی کہیے یا میری بے وقوفی کہیے یا اس کے والد کی عزت اور احترام. اس نے بڑی زبردست بات کی تھی، پشتو کی کہاوت بیان کی تھی جو آج بھی مجھے یاد ہے. اور اس نے کہا تھا کہ جب بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کی بہت عزت ہوتی ہے. پشتو کی کہاوت مجھے یاد نہیں ہے، اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے، دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے تو اس کی پہچان گم ہو جاتی ہے، اس کی وہ عزت اور احترام نہیں رہتا. یعنی میں اپنے بلوچستان کے اندر ایک بڑے مقام پر فائز ہوں اور یہاں مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا. بہرحال ان شارٹ اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ میرے خاص سسٹم کا حصہ بن گیا اور اس نے بعد میں بہت پازیٹیو ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. اور اس نے اس کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک بچے کا فیوچر جو ہے ڈارک ہونے سے بچا لیا. اللہ بچاتا ہے، بندہ وسیلہ بنتا ہے. تو کسی طریقے سے جو ہے وہ بچہ جو ہے بچ گیا. بعد میں وہاں سے جب رخصت ہو گیا گریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ سے تو یقیناً اس نے وہاں سے میٹرک کیا یا پھر ایف ایس سی کی. بعد وہ بچہ لاہور سے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا میری زندگی میں جس نے مجھے بڑی ٹینشن دی، بہت ٹینشن دی، اور مجھے میرے چھکے چھڑا دیے. میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں جتنی توانائیاں صرف کی ہیں آئی ڈونٹ نو کہ کسی اور انویسٹیگیشن میں کی ہیں. ایسے لگتا تھا کہ میں کوئی واقعی انویسٹیگیشن آفیسر ہوں جو کہ یہی اسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے.
تو بہرحال یوں یہ ایک واقعہ تھا، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے سرفراز کرے۔ اللہ نگہبان۔